عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بالآخر 9 ماہ بعد رہائی ملی اور وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ پہنچ گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت احکامات دیے اور کہا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کریں یا ان کے وکلا کی ملاقات کرائیں۔ بالآخر یہ ملاقات وکلا کی بھی کرا دی گئی ہے۔ کالے سانپ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، عدالتی کالے سانپ کا، اس پر بلاول بھٹو نے وضاحت کی ہے۔ پھر امریکہ سے دوبارہ آواز اٹھی ہے، امریکی صدر بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے۔ کیا ان امریکی سینیٹرز نے کبھی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی اپنے صدر کو خط لکھا؟ نہیں لکھا، وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا اور اس پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے امریکہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بالآخر 9 ماہ بعد رہائی ملی اور وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ پہنچ گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت احکامات دیے اور کہا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کریں یا ان کے وکلا کی ملاقات کرائیں۔ بالآخر یہ ملاقات وکلا کی بھی کرا دی گئی ہے۔ کالے سانپ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، عدالتی کالے سانپ کا، اس پر بلاول بھٹو نے وضاحت کی ہے۔ پھر امریکہ سے دوبارہ آواز اٹھی ہے، امریکی صدر بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے۔ کیا ان امریکی سینیٹرز نے کبھی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی اپنے صدر کو خط لکھا؟ نہیں لکھا، وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا اور اس پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے امریکہ نے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین بشرا بی بی کے معاملے میں۔ توشہ خانہ کیس 2 تھا جو پہلے نیب کی عدالت میں چل رہا تھا، کیونکہ پھر نیب پر قانون پر تفصیلی فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا تھا، کیونکہ 7 کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا اور نیب کارروائی کر سکتا ہے 50 کروڑ پلس جو بھی کوئی کرپشن ہوگی اس پہ۔ تو پھر ایف آئی اے کو چلا گیا، ایف آئی اے نے چلان پیش کیا عدالت میں، ابھی اس کی ہیئرنگ چل رہی تھی، تو مین وائل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی کل ضمانت ہو گئی۔ کل عمر ایوب صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا جائے گا، روپکار کے لیے جج اپنی نشستوں سے غائب ہو گئے، انہیں غائب کر دیا گیا، یہ روایت ہے، اور آج ان کی روپکار بھی جاری ہوئی اور فوری طور پہ رہا بھی کر دیا گیا اور وہ اڈیالہ جیل پہنچ بھی گئیں۔ حافظ فرحت ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور وہ بنی گالہ پہنچ گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں 264 دن تک فسطائیت کا بشرا بی بی نے مقابلہ کیا، 10 لاکھ روپے کے ضمانتی میں چل کے ملک طارق محمود نون کی طرف سے عدالت میں جمع کرائے گئے۔ یہ ایک بلغاریہ سے جیولری سیٹ تھا بلغاریہ کا جو تحفے میں ملا تھا، اور اس کی کم قیمت دے کے اس کو توشہ خانہ سے لیا گیا، پھر کم قیمت میں فروخت کیا گیا۔ 7 کروڑ کا الزام تھا اس میں بشرا بی بی، پہلے تو ایک کیس تھا عدت والا، فضول صاحب، وہ بیہودہ قسم کا کیس تھا، اس میں وہ بری ہو گئی تھیں، اور ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جاری ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ کس طرف جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی رہائی، اب دیکھیں نا، جب تفتیشی آ کے عدالت میں یہ کہہ دے کہ جی مزید ہمیں انہیں گرفتار رکھنے کی ضرورت نہیں، تفتیش کی ضرورت نہیں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کوئی نہ کوئی اندرون خانہ معاملہ چلا ہے، کوئی رابطہ کاری ہوئی ہے، ورنہ تو تفتیشی آ کے کہہ دیتے ہوتے کہ جی ہمیں یہ بھی چاہیے، یا بھی یہ معلومات بھی چاہیے، یہ بھی معلومات، ہمیں مزید تفتیش کرنی ہے، اس طرح کا ڈرامہ بازی ہوتی رہتی ہے، تو یہ پھر اب جوڑا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس سردار اعجاز صاحب، یہ راولپنڈی سے ہی تعلق رکھتے ہیں،
اور بڑے معروف خاندان سے تعلق ہے ان کا. ان کے والد صاحب بھی راولپنڈی کے بڑے معروف وکلاء میں اور راولپنڈی کی بڑی فیملی سے شمار کیا جاتا تھا ان کا. تو انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرانے کا نوٹس لیا ہوا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی طلب کیا ہوا تھا اور یہ حکم دے دیا تھا آج صبح کہ 3 بجے تک عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے. وہ تو پیش نہیں کرنا تھا حکومت نے. بہرحال اب ملاقات کرا دی گئی ہے. جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں یہ 4 ساڑھے 4 کے درمیان کا ٹائم ہے ناظرین, تو ملاقات سٹارٹ ہو چکی ہے. اب اس کی تفصیل وہ آ کے بتائیں گے. بظاہر عمران خان صاحب اپنا بتائیں گے, پھر 26ویں ترمیم کا معاملہ بھی آئے گا, پھر جو آئندہ احتجاجی تحریک چلانی ہے اس کا معاملہ بھی آئے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے. ناظرین دوسرا معاملہ ہے, میں بتاتا چلوں, امریکہ سے آواز اٹھی ہے جی بڑی. 60 امریکی ایوان نمائندگان کے ممبران ہیں, انہوں نے امریکی صدر بائیڈن صاحب کو خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کرایا جائے اور عمران خان کی گرفتاری بڑی غلط ہوئی ہے, یہ ہوا ہے لمبی انہوں نے, اور انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پر پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ. آج ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے اور پاکستان کے داخلی امور پر تبصرے کرنا یا اس طرح کے خطوط لکھنا سفارتی آداب اور ریاستی تعلقات کے منافی ہے. یہ خطوط پاکستان کی سیاسی صورتحال کی غلط تشریح کے لیے کر رہے ہیں. یہ ان کا ورژن ہے سرکار گورنمنٹ کا. یہ امریکہ سے پہلی دفعہ آواز نہیں اٹھی. کیا یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ, حقیقی آزادی, امریکہ نے سازش کی میری حکومت گرانے کی. اب وہیں امریکہ سے آواز آ رہی ہے عمران خان کو رہا کریں. تو کہانی پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہانی ہے, کیوں امریکی آواز اٹھاتے ہیں. کسی اور لیڈر کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی امریکہ نے. پاکستان میں ماضی میں پھانسی بھی چڑھے لیڈر, جیلوں میں بھی قید رہے. تو یہ دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. عافیہ صدیقی ہیں پاکستانی خاتون, 100 سال سے زائد ان کو قید کی سزا سنائی ہوئی امریکہ میں. مظالم کیے جا رہے ہیں ان پہ. آواز بھی یہاں اٹھائی جاتی ہے, ان کی ہمشیرہ بھی آواز اٹھاتی ہیں, جماعت اسلامی والے بھی آواز اٹھاتے ہیں, باقی پاکستانی بھی آواز اٹھاتے ہیں. تو وزیراعظم شہباز شریف نے 3-4 دن قبل ایک خط لکھا امریکی صدر کو اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کی سزا معاف کر کے رہا کر دیا جائے. تو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس پر بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا. تو یہ حالات ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کرنا, عمران خان صاحب کے لیے تو آواز اٹھانی ہے. یہ امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں, اپنے گیمیں ہیں, اپنے معاملات ہیں. تو ناظرین دوسرا معاملہ ہے, ایک بلاول بھٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پہ کالے سانپ کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے سانپ کے دانت توڑ دیے اور اس کا زہر نکال دیا. یہ ان کا عدلیہ کی طرف اشارہ تھا. اور اب بلاول صاحب کہتے ہیں وہ کالے سانپ کی انہوں نے مثال اس لیے دی تھی, یہ جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ موجودہ عدالتوں کے حوالے سے نہیں کہا انہوں نے. تو کیونکہ آغاز جوڈیشل ایکٹیویزم کا افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا. ناظرین ابھی 3 سال مدت مقرر کی گئی ہے چیف جسٹس کی. تو افتخار چودھری صاحب تقریباً آپ سمجھ لیں 7.5-8 سال چیف جسٹس رہے, کیونکہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کی ایج کم تھی اور پھر وہ ڈکٹیٹر بن گئے تھے. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو اس بنا پہ نکالا کہ اپنے صدر کے خلاف
آپ نے سوز کام کو خط نہیں لکھا. اور یوسف رضا کی نااہلی پہ نون لیگ نے مٹھائیاں بانٹی تھی. میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے خوش ہوئے تھے. اس وقت ان کو اس وقت عمران خان ابھرا نہیں تھا، فائدہ تھا. تو یہ افتخار چودھری صاحب نے ایک ریکارڈ ایکٹ پہ بھی بڑا خطرناک فیصلہ کیا تھا. پاکستان کو $6 بلین کا نقصان ہوا، فائن ہوا، پھر وہ بڑی مشکل سے معاف کرایا گیا. اب وہ دوبارہ ریکارڈ ایکٹ کا منصوبہ. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت سے سوچی جا رہی تھی لائی جائے لانے، لیکن جب بہت ہی ابھی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2 ایسے فیصلے کیے جو آئین سے ٹوٹل ہٹ کے تھے، تو پھر حکومت مجبور ہو گئی، ادارے مجبور ہو گئے کہ ایسی ترمیم لائی جائے کہ ان کے سانپ کے دانت توڑ دیے جائیں. تو پھر ایسا ہی ہوا ہے، ہو چکا ہے. نئے چیف جسٹس کا علم بھی ہونے والا ہے، نامزدگی ہو چکی ہے. منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ تھے عمرے پہ چلے گئے ہیں کہ نہ وہ فل کورٹ میں شرکت کر سکیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ جو کل ہونی ہے، اور نہ ہی وہ نئے چیف جسٹس کی اوتھ ٹیکنگ میں شرکت کر سکیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.